تو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ فارم ڈی کا بچہ اگر اس کی جو پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ میس کام سے ریلیونٹ ہے تو وہ اس طرف آ جائے, لائن چینج کر لے, پچھلے 5 سال اپنے جو ہے وہ ایک طرف رکھ دے, یا کوئی نیوٹن کے قانون کو آپ مانیں اور قرآن کو نہ مانیں. قرآن کہہ رہے شکر ادا کرو میں اور دوں گا, اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. ناسا جیسا ادارہ بھی اگر ہائرنگ کرتا ہے تو وہ بغیر ٹائپ دیکھے نہیں رکھتا. آپ کے لائف سٹائل میں کیلولا شامل تھا اور ہم کیلولے سے دور ہو گئے. کیلولا پہ جو ریسرچ اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ 63% ہارٹ اٹیک کا چانس کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں احمد فوزان اور آپ دیں گے ہماری پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ. لمبی چوڑی تمہید میں نہیں جاؤں گا. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی آپ کا خیریت سے ہیں. ابھی میں یہاں پہ آتے ہوئے سوچ رہا تھا, آبویسلی ہم نے آپ کی پوری جرنی تھرو آؤٹ دیکھی تو صحیح, لیکن بیک ان 2012 جب بالکل ہماری نظر میں انیشیل جب پہلی بار ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم UMT میں تھے تب اور وہاں پڑھ رہے تھے, اور حافظ عبد الرحمان صاحب میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا ہمارے سینئر کا. تو وہ آپ کو اکثر لے کے آیا کرتا تھا اور وہ آپ ہماری کلاس میں, اور بالکل وہاں سے ہم شروع ہوئے. آپ کو پتہ نہیں وہ اس کا کچھ یاد ہے؟ سارا یاد ہے. عبدالرحمان کے ساتھ تو میری کیونکہ یادیں بڑی غیر معمولی یادیں, اور وہ ایک ایسا شاگرد, ایک ایسا چھوٹا بھائی تھا جس کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا رول ہم سب کو اکٹھا کرنا تھا, سب کو جوڑنا تھا, اور اس کے ساتھ ایک بڑا جذباتی رشتہ تھا میرا, کیونکہ وہ انہی دنوں میں میری بعد میں ویڈیوز ساری وائرل ہوئیں, ایسا ہی ہے بالکل, سارا میسج پھیل گیا. اور عبدالرحمان کے آخری دنوں تک میرا اس سے پھر رابطہ رہا, بلکہ امریکہ سے اس نے کوئی ایک کتاب مجھے باقاعدہ وہاں سے سینڈ کی. اچھا. اور وہ کتاب میرے پاس ابھی بھی میرا حال ہے, کوئی میننگ آف لائف پہ کوئی کتاب, بڑی شاندار کتاب میں نے پڑھی. اللہ اس کو جنت میں جائے گا. وہ بہانہ بن گیا آپ سب کو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. ہم تو ان کو آپ کا برانڈ ایمبیسڈر وہاں سمجھتے تھے, وہاں پہ جو ہے وہ ہر بندہ آپ کے بارے میں آپ پوچھتا تھا. خیر اللہ غریب کی احمد کرے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس کے بعد ہی وائرل ہوئے آپ فوری طور پہ. ہم نے دیکھا ایک اور بھی دلچسپ ہے کہ آپ کو پرانی یاد ہی کروانا چاہوں گا. اس کے فوری بعد ہم آپ کے آفس آپ سے ملنے آئے گلشن راوی کے اندر, تو ہمارے ایک دوست نے پکچر بنائی, تو آپ نے اسپیشل جو ہے نا وہ ایسے ڈسکس کیا کہ یہ آپ فیس بک کے اوپر لگائیں گے تو ٹیگ بھی کیجیے گا. آپ کو شروع سے اس کی اہمیت کا اندازہ تھا کہ اس کی جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ فوزان میں بہت پہلے آ گیا تھا, یعنی 2009 میں نے فیس بک پیج شروع کیا, 2010 میں یوٹیوب پہ آ چکا تھا. اچھا. تو اب جب آپ اس جرنی کو, ان چیزوں کو پہلے سے سمجھ رہے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے جس وقت میں وائرل کا ورڈ بھی نہیں تھا نا جی. آپ دیکھیں یعنی صرف ہمارے اکاؤنٹس تھے, پیج بننے شروع ہوئے تھے, یوٹیوب کبھی بین ہو جاتا تھا پاکستان میں, کبھی ایکٹیو ہو جاتا تھا. تو یہ کہہ لیجیے تب ایک ایسا شعور ضرور تھا جو مجھے ملا, اور یہ بہانہ بن گیا کانٹینٹ کو, میسج کو پھیلانے کو. ایسی ہے. اور خیر سر اس پہ ٹاپک پہ فوری طور پہ آتے ہیں, ٹائم بڑا کم ہے آپ کے پاس. سر آج کل کوئی بھی بچہ جب یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو اس کو دیکھیں ایک چیلنج جو ہے نا سب سے بڑا ہوتا ہے سوشل پوزیشننگ کا. مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اپنی پہچان کس چیز سے بنائے. اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بہت سے اسٹارٹ اپ شروع کیے ہوتے ہیں, اور اس کی بایو کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہے, وہ بلاگر بھی ہے, وہ اسٹارٹ اپ کا وہ بھی ہے, کہیں پہ جا کے ہر محفل میں تعارف چینج ہو رہا ہے اس کا. تو آپ کوئی رہنمائی کریں گے کہ سوشل پوزیشننگ کا جو چیلنج ہے آج کل, جو ہر ایک بچے کے کئی تعارف ہیں اور کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس نے اپنا مستقل تعارف کیا لے کر چلنا ہے. میرا یہ خیال ہے فوزان, یہ چیلنج سب کا نہیں ہے, یہ کوئی کسی ایک کا ہو سکتا ہے ایسا چیلنج. تعارف ہمیشہ انسان کی جو آئیڈینٹی ہے اور اس کا تعارف ہے, اس کی دو بڑی ہی سنجیدہ شکلیں ہیں. ایک اس کی شکل یہ ہے کہ وہ اپنی نظر میں کیا ہے, اس کو نفسیات کہہ لیجئے, سیلف اسٹیم, سیلف کانسیپٹ کی شکل میں لے لیتی ہے, اور اس کی اپنی نظر میں ورتھ کیا ہے, وہ کیا سمجھتا ہے خود کو. اور دوسرا ہے کہ اس نے اپنے کام کے ذریعے اپنا کیا نام بنا لیا ہے, کیا پہچان بنا لی ہے. تو یہ دو ہی پہچان کی شکلیں ہیں. اچھا باقی ہے ٹرینڈز. ٹرینڈز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلے ہیں. آج سے کوئی 20 سال پہلے جب میڈیا آزاد ہوا تو ہر بچہ اینکر بننا چاہتا تھا, اسکرین پہ دکھنا چاہتا تھا, کالم نگار بننا چاہتا تھا. اس کے بعد یہ سارا سوشل میڈیا آ گیا, سوشل میڈیا کی بھی شکلیں بدلتی رہیں. مطلب آپ یہ کہہ لیجیے جو پوڈ کاسٹ ہے یہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک ارتقاء کے عمل سے ریڈیو بھی شامل ہوا, ویڈیوز آئیں, اور یہ ایک کمبینیشن بنا کیا, اس کو ریکارڈ کرنا ہے ایک اچھی آڈیو کو ویڈیو کے ساتھ, اور بڑے کلوز فریم میں رکھتے ہوئے ہم نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے. تو یہ جو آئیڈینٹی ہے اس کو جوڑنا چاہیے ہمیشہ اپنی سیلف ایکچولائزیشن کے ساتھ, کہ آپ ہیں کیا. آپ خود شناسی کا جو ایک عمل ہے یا ایک پروسیس ہے یا ایک رستہ ہے, اس پہ چلتے ہوئے ڈھونڈیں کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کو کرنا کیا. اور اچھا کیونکہ یہ باتیں شاید ایک عرصے سے ہم کہہ رہے تھے, وقت کے ساتھ پتہ لگا کہ یہ اب سائنٹیفک ہو چکا ہے. جو سیلف ایکچولائزیشن, سیلف ریئلائزیشن,
پیشن پروفیشن ایک ہونا, وہ کام کرنا جس کے لیے پیدا ہوئے. یہ تقریریں تو ہم کب سے کر رہے تھے, بالکل. لیکن پچھلے 3-4 سالوں میں دنیا کو 2-3 ایسے کام ہوئے جس کی شکل میں پتہ لگ گیا کہ یہ تو بڑا سائنٹیفک ہے. لائک ایک کام یہ ہوا کہ دنیا میں 5 بلو زونز ہیں. یہ بلو زونز جو ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں کے قبرستانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو مردے ہیں ان کی ہڈیاں 100 سال پرانی ہیں, یعنی 100 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں لوگ. یہ سائنٹیفک, یعنی گوگل پہ بھی اگر لکھیں آپ بلو زونز تو یہ 5 بلو زونز نکل آئیں گے, میں دیکھوں گا. اور اس پہ ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں. ایک بڑی فیمس ڈاکومنٹری لیو ٹو 100 کے نام سے بھی. اچھا, اب یہ جو 5 بلو زونز ہیں اس میں ایک فیمس بلو زون جو ہے وہ اوکیناوا, یہ جاپان میں. اوکیناوا جو ہے, اوکیناوا کے 2 حوالے بڑے ہی دنیا میں. ایک تو یہ بلو زونز میں یہ قدرتی کہہ لیجیے 5 ایسی پاکٹس دنیا میں بن گئی ہیں جہاں پر عمر 100 سال تک پہنچ جاتی ہے, اور اس پہ باقاعدہ ریسرچ کرنی شروع کی ہے. دنیا میں ان کو دیکھتے دیکھتے ان ٹرینڈز کو فالو کر کے پورے اس لائف سٹائل کو اور ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان 5 بلو زونز کے پیٹرنز کو فالو کیا جائے یا اسٹریٹجیز کو فالو کیا جائے تو اور بھی بلو زونز بن سکتے ہیں, یعنی انسانوں کی عمر طویل ہو سکتی ہے. اوکیناوا اس طرح سے فیمس ہو. اوکیناوا کی دوسری وجہ یہ بنی کہ چند سال پہلے کتاب ہے اکیگائی. اکیگائی ایک بڑی ہی کہہ لیجئے کہ سیلف ایکچولائزیشن کی ایک پروسیس, سٹیپس اور اسٹریٹجی کی کتاب تھی, اور یہ کئی زبانوں میں جیسے کتاب آئی اور اتنی کہہ لیجئے فیمس ہوئی کیونکہ یہ بیسیکلی تو ایک جاپانیز کانسیپٹ اور اوکیناوا کے لوگوں کا کانسیپٹ تھا کہ میننگ آف لائف کے ساتھ جینا ہے, خود کو ڈھونڈنا ہے, خود کو تلاش کرنا ہے. جو ہیں وہی ہماری شناخت ہے اور وہی ہماری پہچان ہے, اور اسی کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے آخرکار جانا ہے ہم نے. تو یہ ایک گائے آ گیا. پھر میرے علم میں لیٹ آیا, لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگ کام کر چکے تھے MBTI پہ. اب یہ سائنٹیفک علم میں کارل جنگ نے اتنا کام کیا اور اس پہ کتابیں, بڑی زبردست کتاب ہے ڈو وٹ یو آر. اور اب تو کہہ لیجئے کہ ناسا جیسا ادارہ بھی اگر ہائرنگ کرتا ہے تو وہ بغیر ٹائپ دیکھے نہیں رکھتا. دنیا کے ٹاپ کے ادارے پہلے پرسنالٹی ٹائپ دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ وہ بندہ ہے جو ہمارے مطابق ہے, جو ہم نے کام کرنے ہیں اس کے ڈگری نہیں مطابق دیکھتے, پرسنالٹی ٹائپ دیکھتے یہ دنیا. یہاں دیکھیں ڈگری تو ایک ڈگری ورسز سکلز پہ تو ایک بڑی علیحدہ ڈبیٹ ہے جو آپ کے ساتھ مجھے کرنی چاہیے. لیکن فضان یہ بڑا ایک دنیا میں جو ٹیلنٹ ہے, جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں, جو آپ کی قابلیت ہے, جس ایک انرجی کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کو بہتر کیسے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے, پھر آپ نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے, یہ دنیا میں ڈسکشن ٹاپکس جو ہیں یہ اب ان کے پروسیس بن چکے ہیں, ان کے میکانزم بن چکے ہیں کہ یہ آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. MBTI ایک ایسا ٹیسٹ جو گوگل پڑا ہو. اور ہم لوگ جب واقف ہوئے, فاؤنڈیشن واقف ہوئی, تو پچھلے سال ہم نے کیمپ لگایا اس پہ. اچھا. اور تقریباً کوئی 450 بچوں کو ان کی ٹائپس بتائیں, اس کے نوٹس بنائے, اس کا مٹیریل بنایا. اس پہ 7 کتابیں اس سال پبلش ہوئی ہیں. اس میں کو رائٹر کے طور پہ میرا اس میں رول ہے. میرے تو مین استاد ہیں ڈاکٹر قمر الحسن صاحب, انہوں نے کام کیا. یہ کتابیں ایک وقت میں پاکستان انڈیا دونوں جگہ پرنٹ ہوئی ہیں. اچھا. پاکستان میں پرنٹ ہوئی ہیں 2 ماہ پہلے, اور اسی وقت میں انڈیا میں پرنٹ ہوئی ہیں ہماری کتابیں. تو یہ خود شناسی کے جتنے لیکچر تھے, MBTI کے جتنے لیکچر تھے, یہ بڑا آسان ہو گیا. تو آج کا بچہ وہ اس کی سوشل جو ریلیونس ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو بڑا ہی کلاسیکل سا یہ جملہ کہ خود کو ڈھونڈنا, خود کو تلاش کرنا, اور پھر اس کو اس میں گڈ لک ہے کہ اس سے وہ پیسے بھی کما سکے اور آج کے ٹرینڈس کے مطابق کسی پروفیشن میں جائے. بالکل ایسے ہی. ابھی آپ نے جو پورے ٹیسٹ کا ذکر کیا ہے, اگر کسی بچے کو لیٹ ریئلائز ہو کہ اس نے ڈگری کر لی ہے وہ اور ہے, اور اس کی پرسنالٹی ٹائپ آپ کے کسی ٹیسٹ کے نتیجے میں وہ کچھ اور ہے, تو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ فارم ڈی کا بچہ اگر اس کی جو پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ میس کام سے ریلیونٹ ہے تو وہ اس طرف آ جائے, لائن چینج کر لے, پچھلے 5 سال اپنے جو ہے وہ ایک طرف رکھ دے, یا کوئی حرج نہیں ہے جی, لائن چینج کر لینی چاہیے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی جو تاریخ ہے, جو قریب ماضی قریب ہے ہمارا, اس میں بڑے نام ایسے ہیں جن کی پڑھائی کچھ ہے, جن کی ڈگریز کچھ تھیں, انہوں نے کام کچھ اور کیا. تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ڈگری ضائع ہو جائے گی, ہماری فیس. یہ سارے تو ایک سوشل پریشرز ہیں نا. اچھا, ویسے یہ رہنمائی کریں کیا واقعی وہ ضائع ہوتا ہے یا اس کا فائدہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے اس ٹائم؟ یہ آپ کی خود شناسی کا عمل تھا, یہ ایک پروسیس تھا جس سے گزرتے گزرتے آپ یہاں تک پہنچے. یعنی مثال لے لیجئے گا کہ اگر کسی نے مقام 1 سے مقام دوسرے پہ A سے B پہنچنا چاہیے, لیکن وہ غلطی سے C پہ پہنچ گیا اور وہاں سے اسے پتہ لگا نہیں یہ نہیں تھا اور مجھے واپس ٹریک پہ آنا ہے, تو اس سارے سفر کا یہ بھی ایک حصہ بن گیا. اس کہانی کا یہ C نقطہ بھی ایک نقطہ ہے جس سے واپس آ کے دوبارہ وہ B پہ پہنچا. سو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیدا ہو ساتھ ہی کوئی چٹ لگی ہو, کوئی بلڈ ٹیسٹ سے پتہ لگ جائے. پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں شاید ایسا ہوگا کہ یعنی دنیا ٹیکنالوجی اور جو بایو ٹیک آ رہی ہے جس تیزی کے ساتھ, اور AI آ رہی ہے, شاید ممکن ہے چیزیں جو ہیں وہ بڑی بہتر پتہ لگ سکیں. لیکن ابھی تک
تو کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو. ہاں ٹائپس کے جو ایکسپرٹس ہیں جو ہم نے پڑھا ہے, جو ٹائپس کو جانتے ہیں, وہ قریب کہہ لیجیے چھوٹے بچوں کی ٹائپس نکال لیتے ہیں. یعنی ہمارے استاد ڈاکٹر قمر الحسن صاحب کہتے ہیں کہ اگر نرس کو ٹائپس کا علم پتہ ہے, دائی کو ٹائپ کا علم پتہ ہے, تو جو بچے کی پہلی چیخ ہے اس سے اس کی ٹائپ نکال لے گی, اگر علم پتہ ہے. لیکن کیونکہ اتنا تو وہ نہیں نا کوئی کہہ لیجیے پالشڈ ہوا ہوتا کہ وہ ایک آواز اور چیخ سے بھی پوری ٹائپ نکال لے. بتانے کا مقصد یہ کہ انسان کے اندر جو کچھ ہے, وہ ٹیلنٹ, وہ ہنر, وہ فن, وہ چیخ کے کہیں نہ کہیں بتا رہا ہو. بالکل اس کی لینگویج ہوتی ہے, اگر کوئی اس کو سمجھ پائے, اس زبان کو اس کو ٹرانسلیٹ کر پائے. مطلب میں آپ کو جانتا ہوں پچھلے 10-12 سالوں سے, تو میں آپ کی محنت سے بھی واقف ہوں. آپ کے فادر, اللہ تعالیٰ بہت سی دعائیں ان کے لیے. اب یہ آپ کی جو ساری اسٹرگل ہے, میں تب سے دیکھتا ہوں کہ یار ایک ایسا لڑکا ہے جو متلاشی ہے, متجسس ہے, جس کے پاس اصلی سوال ہے, جو اسٹرگل کر رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے, جو کہیں پہنچنا چاہتا ہے, جو کچھ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے, جو جاننا چاہتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا فوزان کہ کسی میں کچھ ہے اور وہ چھپائے. قدرت کہیں نہ کہیں اس کو موقع دیتی ہے اور وہ اس کا کوئی ایکسپریشن بنا. بالکل. اور پرسنالٹی ٹائپ کا جو شاہ صاحب نے بات کی, یہ میرے سوال کے جواب میں نہیں کہ آئی تھنک آپ اس پہ آج کل کافی روشنی ڈال رہے ہیں. میں نے کل ہی جو آپ کے بارے میں سرچ کی, سب سے اوپر جو ٹاپ کے چند کلپس ہے اس میں ہی آپ بتا رہے ہیں کہ پرسنالٹی ٹائپ کا کیا ہوتا ہے. آپ کی پرسنالٹی اور ہے, آپ کی وائف کی پرسنالٹی اور ہے, ان کے جو میکینزم اور ہیں, تھاٹ پروسیس اور ہے, اس کو اوور آل بھی مجموعی اس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بتائیے کہ رزق کا تعلق کس سے ہے؟ کیا وہ بھی ڈگری سے ہے, یا وہ محنت سے ہے, یا وہ قابلیت سے ہے, یا وہ کسی اور چیز سے ہے؟ رزق کا بھی کانسیپٹ لوگوں کو کلیئر ہونا پڑا. دیکھیں فوزان, یہ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ہمیں یہ سارے کانسیپٹ دین سے مل گئے اور بڑے کلیئر کانسیپٹ مل گئے. مطلب میں کہتا ہوں کہ ایسی کلیئرٹی دنیا کے کسی فلسفے میں نہیں ہوگی جو آپ کو دین سے سمجھ آتی. اللہ کی تقسیم ہے رزق, ٹھیک ہے جی, وہ ایک ایسی خوبصورت تقسیم ہے, اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور اس میں عقل جو ہے وہ مختلف دے دی کسی کو, رزق جو ہے اس کی تقسیم کر دی, فہم کی, شکلوں کی, یہ اتنی بڑی تقسیم ہے اور یہ سارا ایک نظام چلتا جا رہا ہے. اب کیونکہ اس سوال کے پیچھے کہیں سننے والے کی یہ بھی تمنا ہوتی ہے جی کوئی پھر بتائیں میکانزم بڑھے کیسے. یعنی ہم نے اگر رزق بڑھانا ہے تو پہلے تو مہربانی فرما کے رزق کو پیسوں تک محدود نہ کریں. یہ بڑی لمیٹڈ سی سوچ. یعنی آپ اس جو ویلتھ ہے نا, ویلتھ صرف پیسہ نہیں, اس کی کئی شکلیں ہیں اور ہمارے کئی محاورے اس پہ بنے ہیں جو صدیوں میں جا کے بنے ہیں. تندرستی 1000 نعمت ہے, یہ تندرستی دولت ہے. تو آپ کسی بیمار ارب پتی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, کسی شدید بیمار ارب پتی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, آپ کو وہ غریب لگے گا. میرا ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے فزیکل کوچ ہیں بڑے, میرا ان سے پیار, ان کا انٹرویو میں نے کروایا ہوا ہے, شہباز بھائی. تو شہباز بھائی ایک دن آئے نا, تو وہ مجھے وہ کروا رہے, ایکسرسائز کروا رہے, تو بار بار نا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. تو میں نے کہا شہباز بھائی آپ نا میری وجہ سے نہیں مسکرا رہے, کوئی آپ کے ذہن میں چل رہی ہے بات. انہوں نے کہا ہاں جی. تو میں نے کہا جی وہ کیا چل رہی ہے؟ کہتے ہیں یار وہ کل نا ایک نیا کلائنٹ ایڈ ہوا ہے, تو وہ گھر جا کے بیسیکلی اسٹریچنگ کرواتے ہیں, یوگا کرواتے ہیں, ایکسرسائز کرواتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ ایک میرا آیا ہے کلائنٹ جس کے میں گھر جا کے اس کو فزیکل ایکسرسائزز میں نے کروانی ہے. شاہ جی وہ ارب پتی غریب ہے. ارب پتی غریب ہے؟ اچھا. میں نے کہا شہباز بھائی وہ ارب پتی غریب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے یار ارب پتی غریب وہ ہوتا ہے جو ارب پتی ہے اور بیمار ہے. ارب پتی ہے اور ہے بیمار. وہ کہتے ہیں یار میں اس کی, یعنی اس نے عرصے سے کوئی حرکت ہی نہیں کی, اس کا موٹاپا, اس کا جسم, اس کی حالت, اس کی صحت کی حالت, اس نے سارے اپنے ٹیسٹ سامنے رکھ دیے کہ جی مینوں ساریاں بیماریاں نے اور مینوں ٹھیک کرو. وہ کہتے جی میں آپ کو ایکسرسائز کرواتے کچھ بہتری کی طرف لے کے جاؤں گا, لیکن آپ تو پورا ایک کہہ لیجیے فارمیسی آپ کو پوری چاہیے. سو بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ شکل ہے رشتے, ٹھیک ہے جی, آپ کے اپنے, آپ کے پیارے, بڑی خوبصورت ایک رشتے, دوست. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جی غریب ہے وہ شخص جس کا دوست کوئی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو علم کا شہر ہے اس کا دروازہ, حکمت کے شہر کا, علم کے شہر کا دروازہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص غریب ہے جس کا دوست کوئی نہیں. بہت بڑی, کتنی بڑی ڈیفینیشن مل رہی ہے. اچھا یہ اس کی کئی شکلیں ہیں. آپ کا صحت مند ہونا, آپ کا ذہنی سکون, آپ کا اطمینان, آپ اپنی زندگی سے راضی ہیں, جو آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کوئی ہنر ہے, آپ کے پاس کوئی فن ہے, آپ 4 بندوں میں عزت سے پہچانے جاتے ہیں, آپ کا نام, آپ کوئی امپیکٹ آپ نے کریٹ کیا, اس کی کئی شکلیں. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ دین نے ہمیں سمجھا دیا کہ ہر بانٹنے والا, ہر سخی, ہر مہمان نواز شخص,
ہر وہ شخص جس کا دسترخوان وسیع ہے اس کا رزق بڑھ جائے گا. واہ کیا بات. یہ کتنی آسانی کر دی. بالکل کہ دیکھیں میرے لیے تو میں پھر کہوں گا اللہ رسول کی بات قانون کی حیثیت رکھتی ہے. ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نیوٹن کے قانون کو آپ مانیں اور قرآن کو نہ مانیں. قرآن کہہ رہے شکر ادا کرو میں اور دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. اور شکر کی بہترین شکل کیا ہے؟ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں تشریح میں بتائی کہ شکر کی سب سے بہترین حالت سخاوت ہے. تقسیم کیا جائے, بانٹا جائے. وہ اشفاق صاحب کے بقول مانا جائے کہ اللہ کے دیتے میں سے دے رہے ہیں نا. اگر اللہ نے دیا ہے فضان تو پھر ہمارا کیا کمال ہے؟ اس کی مہربانی اور عنایت ہے, اس نے دیا ہے, ہم بانٹے جا رہے ہیں. سو یہ ایک بڑا ہی کہہ لیجیے فضان کمال کا ایک عمل ہے کہ آپ بانٹ کے تقسیم کر کے آسانیاں دے کے اپنے رزق کو اور اپنے جو ہے اس میں برکت. دیکھیں جو ہے اس میں برکت کا شامل ہونا, برکت دراصل اس کو بڑھا ہی رہی ہے. تو جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو گیا. آپ حیران ہیں کہ یار اللہ کا شکر ہے بڑی بہترین زندگی گزر. جو روٹین کی ہیبٹس ہوتی ہیں یہ بھی افیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کے جو لائف اسٹائل کے اندر یا کچھ چیزیں ایسی ہیبٹس ہوں جو آپ کے رزق میں بھی اور الٹیمیٹلی اوور آل اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی. دیکھیں جی دیکھیں گزارش یہ ہے دراصل زندگی کا جو انداز ہے لائف اسٹائل جسے کہتے ہیں, یہ دین دراصل ایک لائف اسٹائل دیتا ہے آپ کو. یعنی دین جو ہے وہ صرف 5 نمازیں, عمرہ کر کے آنا, روزے رکھنا, حج کرنا, عبادات جو ہے زکوٰۃ دے دینا, صرف یہاں تک دین نہیں ہے. دین پورے کا پورا ایک پیکج ہے زندگی گزارنے کا ڈھنگ. مثلا مثال دیجیے, سلام کرنا ہے مسکرا کے کیجیے, سلام میں پہل کیجیے. کوئی آیا اسے رخصت کر کے آئیے, کوئی آیا اسے حال چال پوچھیے, اس کی خدمت کیجیے, بیمار کی تیمارداری کر دیجیے. کوئی اللہ کے پاس چلا گیا ہے اس کی جا کے عیادت کرائیے اس کی فیملی سے. یہ سارے عمل آپ کے. سو دراصل آپ کے جو دراصل عادتیں ہیں وہ آپ کا لائف سٹائل ہے. اور جتنی خیر کی آپ کی عادتیں ہیں, جتنی خیر کی آپ کے کہہ لیجیے انداز ہیں, اتنی خیر آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے. صحیح ہوگا سر. آپ نے ابھی لنچ پہ جانا ہے, لاسٹ 3 سوال کر لوں اگر اجازت ہو تو. آپ 3-6 کر لیں. نہیں سر 3 بس آخری وہ ہے. آج کل سر پاکستان کے جو حالات ہیں اوور آل بڑی مایوسی ہے نوجوانوں کے اندر. پاکستان سے بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان, اور بڑے اس پہ لوگ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یار اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے, زندگی ایک ہی ہے, وہ پاکستان میں نہ ضائع کرو. کہ آج کے ان معروضی حالات کے اندر کیا نوجوانوں کو چلے جانا چاہیے اپنے بہتر مستقبل کے لیے یا رکنا چاہیے؟ تو ہمیں اس کو لاجک سے سمجھنا چاہیے. لاجیکلی سوچا جائے تو کیا 12 کروڑ یوتھ ساری بار جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. لاجیکلی سوچا جائے کیا سارے باہر جانے والے اتنے اسکلڈ اور قابل ہوتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے جگہ بنا لیتے ہیں؟ کبھی یہ بھی ریسرچ ہوگی. یعنی آپ کو میں بتاؤں یہ ڈسکشنز جس طرح کسی ٹائم پہ نا گلف سے پورے سعودیہ سے بڑی دنیا واپس آنا شروع ہوئی, بڑی دنیا واپس آنا شروع ہوئی. انہوں نے کہا یار ادھر تو حالات ہی اس طرح کے نہیں رہے. دبئی کا ایک دفعہ سلمپ آ گیا جی, ایسا وہ فائنینشیل کہہ لیجیے میلٹ ڈاؤن تھا, کرائسس تھا. بڑی دنیا ہمیں ہر دوسرا چوتھا پانچواں انکل ملتا تھا جی دبئی ایسی کام چھੱਡ کے ان پاکستان واپس آ گئے. سو دیکھیں یہ ایک فطرتی بات ہے. یہاں پر جس طرح کے پولیٹیکل حالات ہیں, ڈیوائڈ ہے, پولرائزیشن ہے, شدت ہے بہت زیادہ, اسٹیبلٹی نہیں ہے. سب سے بڑا جو چیلنج ہے کہ بڑی ایفرٹ کے بعد بھی اسٹیٹ جو ہے اس طرح سے اسٹیبل نہیں ہو سکی ابھی تک جس طرح ہونا چاہیے, اور پچھلے 2-3 سال سے یہ حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں. تو اس طرح کے حالات سے جو انسیکیورٹی, انسرٹنٹی اور ایک جو کل کا نہ دکھنا ہے, جو کلاؤڈز ہمیں فیل ہو رہے ہیں, نہ چاہتے بندہ کہتا ہے مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کوشش کرنے میں تو حرج کوئی نہیں ہے, لیکن سارے تو نہیں جا سکتے. قابل انسان کہیں بھی ہے. دیکھیں ہم یہ بھی تو انکریج کر سکتے ہیں نا, اس ملک میں لاکھوں فری لانسرز ہیں. بالکل سر. جو اس ملک میں بیٹھ کے باہر سے کام لیتے ہیں اور ڈالرز میں پیسے کما رہے ہیں, ای کامرس کر رہے ہیں, اور خرچ یہاں پہ کرتے ہیں, یہاں پر خرچ کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں آپ کے جو پیسہ پاکستان میں آتا ہے اس میں ایک بڑا حصہ ان فری لانسرز کا ہے, ان لوگوں کا ہے. اچھا باقی یہاں سے جو جاتے بھی ہیں, جی پاکستان کے پاس ریمیٹنس بہت زیادہ ان پیسوں سے پیسہ آتا ہے, اس سورس سے پیسہ آتا ہے جو باہر سے کام کر رہے ہیں اور پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں. تو یہ جا کے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی دنیا سے ہی چلے گئے ہیں, اسی گلوب میں رہنا ہے اور اسی گلوبل ولیج میں رہنا ہے اور یہیں بیٹھ کے کام کرنا. بالکل ایسے ہی آپ نے سر فری لانسر کا ذکر کیا, لوگوں نے کہا بھی سر فری لانسر آج سے نا بہت سا کانسیپٹ ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی دفتر بناتے ہیں, تو اس سے لوگ کہتے ہیں آپ کا پروفیشنلزم بہت متاثر ہوتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ فری لانسر اور اسٹارٹ اپس اور انٹرپرینیورز ہیں جو ورک فرام ہوم کی ایک نئی اصطلاح ہے کووڈ کے بعد سے, تو پروفیشنلزم اس سے متاثر ہوتا ہے یا آپ کو الگ آفس انوائرمنٹ میں جانا چاہیے پروفیشنل؟ میرا خیال ہے کہ عادت پہ ہے جی سارا. دوسرا یہ کہ ہمیں ورک جو ہے نا کام, جی اسائنمنٹ, کام, ٹاسک, یہ وقت کے ساتھ دیکھیں نا اس کی شکلیں بدل گئی. ہمارے 100 سال پیچھے بڑے بوڑھے جب ہوں گے خزان تو وہ ورک, ٹاسک
کو کھیتی باڑی سمجھتے ہوں گے. صحیح بات. اس کے بعد دنیا میں جابز کے کانسیپٹ آئے, کام کرنے کا. ایک انڈو پاک میں تو بالخصوص یہ کل کی باتیں ہیں, گورنمنٹ جابز متعارف ہوئیں اور ساری فوج کی بھرتیاں شروع ہوئیں. ایک وار بیسڈ اکانومی ہمیں مل گئی, اور کہہ لیجئے کہ ہم نوکریاں کرنے لگ پڑے, سول سروسز آ گئی. تو جاب ٹاسک آج میں دیکھیں اسمارٹ ہو گئی چیزیں. آپ سیل فون کسی نے پکڑا, کام کر رہا ہے, پیسے بنا رہا ہے. لیپ ٹاپ پکڑا, کام کر رہا ہے, پیسے بنا رہا ہے. اسکائپ پہ بیٹھا, وہ زوم پہ بیٹھا لیکچر دے رہا ہے, کلاس پڑھا رہا ہے. کووڈ نے آپ کو ایک ایسا کمال کا, مجھے کتنی کلاسز زوم پہ پڑھانی پڑتی ہیں, کتنے انٹرویوز ہیں مجھے زوم پہ دینے پڑتے ہیں, کتنا کام ایسا ہے جو ایک مجھے پروفیشنل بتانے لگے. تب بڑا نیا نیا نا عجب لگتا تھا. وہ کہتے نہیں میں پورا بزنس دبئی کا, تب کووڈ تھا, میں کراچی بیٹھ کے ہینڈل کر رہا ہوں. اچھا. تو میں کہا جی کیسے کریں؟ کہتے ہیں میں صبح ایک میٹنگ کرتا ہوں زوم پہ, ایک میں شام کو میٹنگ کرتا ہوں. تو صبح میں اوپننگ کروا دیتا ہوں, شام کی کلوزنگ کرواتا ہوں, اس کے بعد میرا کام مکمل ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی میں نے پتہ نہیں کتنے ماہ تک بغیر گئے ہر چیز. یہ دیکھیں آج کے زمانے کا کمال ہے کہ آپ ایک ٹھک میسج کریں اور دنیا کے کسی دوسرے کونے میں واٹس ایپ پہ جا آپ اس پروسیس سے گزرے سر. آپ نے فرمایا قطع کلمی کے ہمارے زوم میٹنگ لیتے ہوئے, کلاس پڑھاتے ہوئے, آپ کو یہ چیلنج نہیں ہے گھر والوں کا یہ تو کام نہیں ہے آپ کا, آپ تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت سارے جو ہے وہ کام کو کام نہیں مانتے. دیکھیں آخر کار تو اب چھوٹے بچوں کو بھی موبائل فون لے کے دینا پڑ رہا ہے, اور ان کی بھی اسائنمنٹس جو ہیں موبائل فون پہ آ رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کووڈ سے پہلے ایک پوری کمپین تھی جی موبائل نہیں استعمال کرنے دینا. ایک دم سے جتنے گیجٹس ہیں وہ, اب تو بڑا مسئلہ ہے, جان نہیں چھوٹتی جی بچوں کی. اب تو بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی بچوں سے کیسے جان چھڑائیں. سیل فون وہ پکڑ لیتے ہیں, پاسورڈ لگاتے ہیں, اسے کریک کر لیتے ہیں, اور کیا کچھ چیلنج ہے. تو کام کی شکلیں بدل گئی ہیں. باقی دیکھیں مزاج ہے. مثلا میں اپنی طبیعتیں اگر آپ کو بتاؤں تو میں فضان, میں روز زندگی کے ہر طرح کے اچھے برے وقت میں ہمیشہ صبح تیار ہوتا ہوں. اچھا. تیار ہونے کے بعد میں کپڑے پہنتا ہوں, میں روز اپنے دفتر, یہ میری طبیعت میں ہے. مجھے میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کی جگہ وہ ایک عبادت کی جگہ ہی ہے. اگر آپ اخلاص سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اللہ کا نام لے کے دن کو شروع کر رہے ہیں, آپ کے ذریعے آسانی مل رہی ہے, آپ کے جملوں سے, آپ کے بولنے سے, آپ کے گائیڈ کرنے سے, آپ کی کاؤنسلنگ سے, آپ کے رستہ بتانے سے کسی کی اگر منزل آسان ہوتی ہے, کسی کی مشکل آسان ہوتی ہے. حالانکہ سر آپ کی جو پوزیشن ہے, اگر آپ لیٹ بھی ہیں تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. اگر آپ 12-1 بجے نیند پوری کر کے بھی ہیں تو آپ صبح کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے اپنے آپ کو بھی تو جواب دینا ہے, اور دوسرا میری عادت ہے فضان, یہ میری عادت ہے. اس میں اکثر کہتا ہوں, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ میں جلدی سونے والا ہوں. جی ٹھیک ہے, میں جلدی سو جاتا ہوں. تو میری نیند اکثر 9:30, 10, 10:15, 10:30 میں سو گیا. ریلز نہیں دیکھنی ہوتی سر جی کوئی؟ نہیں, میں چھوڑ دیتا ہوں موبائل فون کو چھوڑ دیتا ہوں اور ٹائم پہ سو جاتا ہوں, اور کہہ لیجیے کہ نیند پوری کرتا ہوں, صبح جلدی اٹھتا ہوں. یہ بڑی بات ہے الحمدللہ. یہ ویسے چھوٹی سی بات ہے. لاسٹ سوال میں اسی پہ کر لیتے ہیں. اکثر جب ہم فرسٹ ہاف میں پوڈ کاسٹ ہوتی ہے نا ہماری, تو ہم اس پہ کرتے ہیں, ایک ذکر ہو گیا تو پتہ لگا کہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے سلیپ مینجمنٹ, اور کئی لوگوں نے اس پہ مت بتائی کہ جی 8 گھنٹے کی نیند ہونی بہت ضروری ہے. کچھ نے کہا کہ سلیپ ڈیوریشن ڈیپینڈ نہیں کرتا, اس کا سرکارڈین ردم جو ہوتا ہے, رات کے ٹائم کی نیند زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو سلیپ مینجمنٹ کے بعد بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا میں دیکھیں جی, ایک تو فضان سلیپ مینجمنٹ کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں ایک واضح کروں, لیکن میں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے پڑھا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں. جی جی بالکل. اور سلیپ پہ جان مکینا کی اور بے شمار کئی کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جو میری نظر سے گزری. دیکھیں سلیپ کے ساتھ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو سمجھنی چاہیے. جی جی. کھانے کی طرح, آکسیجن کی طرح, زندگی کی جو بڑی امپورٹنٹ چیزیں اس کی طرح نیند بھی اہم ہے. بالکل سر. آپ کی ذہنی صحت کے لیے, یعنی آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ ایک ٹونک ہے نیند, کہ کیلولا کرنے والوں کی صحت زیادہ اچھی دیکھی گئی. حالانکہ ہمیں تو دین نے سنت کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, آپ کے لائف سٹائل میں کیلولا شامل تھا, اور ہم کیلولے سے دور ہو گئے. کیلولا پہ جو ریسرچ اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ 63% ہارٹ اٹیک کا چانس کم ہے جو لوگ کیلولا جن کی زندگی میں شامل ہے. اب ریزن کیا ہے؟ وہ سٹریس مینجمنٹ سیکھ لیتے ہیں. اب یہ کیلولا کرنے والا میری بات کو سمجھ جائے گا کہ کیلولا کرنے والا, میں کیلولا کرتا ہوں جی, میں کیلولا کرتا ہوں, تو کیلولا کرنے والے کو سب سے بڑی جو موج ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ وہ جو 15-20 منٹ کا کیلولا ہے اچھا یہ ان کے لیے وہ یہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیلولا کو جو جلدی اٹھتے ہیں. دیکھیں نا فضان, اگر بندہ 11 بجے اٹھا, کیلولا وہی کر ہی ہو سکتے ہیں جو جلدی اٹھتے ہیں. 11 بجے اٹھا ہے دن میں, اس کے بعد 2 بجے کیلولا کیسے کرے گا؟ اس کو تو نیند نہیں آئے گی. تو جو اس وقت ایک دن گزار چکا ہے صبح سے فجر سے کر کے آخر کار 1-1.5 بج چکا ہے, تو اس نے تو لائٹ سا کو لنچ کرنا ہے, اور اس کے بعد اس نے اگر 15-20 منٹ کا کہیں بریک ملنا ہے تو اس نے سونا ہے. اٹھنا ہے تو اس نے فریش ہو کے 0 میٹر ہو کے اس نے پاور نیپ لے کے تو وہ دوبارہ سے اپنے کام شروع کریں. تو نیند میں ڈیپ سلیپ, اچھی کوالٹی کی نیند,
اور 8 گھنٹے یہ زبان زد عام ہے جی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کتابیں بھی یہی کہتی ہیں کہ 8 گھنٹے کی کوالٹی نیند اگر آپ کو ملی ہے تو آپ فریش رہتے ہیں. اور وہ لوگ جو ذہنی بیماریوں کے شکار ہیں, یہ میں پھر بالخصوص کہوں گا, کتابیں, ریسرچ اور میری انفارمیشن یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کے لیے کوالٹی نیند بڑی ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک میکانزم ایسا بنایا. اب دیکھیں نا, غم ہے, غم جب تک اب جاگے ہیں, اگر سو گئے ہیں ختم, تو غم ختم ہوا, غم سب کانشیس میں جانا شروع ہو گیا, کانشیس سے, اور کرتے 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 غم بہت پیچھے چلا جاتا ہے. پھر اس کی ایک یاد ہوتی ہے, پھر کوئی ایسا ماحول بنتا ہے, اینکرنگ ہوتی ہے, کوئی ایسا کوئی جملہ, کوئی واقعہ سناتا ہے تو آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور غم ہرا ہو جاتا ہے. ادروائز وہ غم آپ کے کسی اندر کی ڈسک میں, اندر کسی ڈیٹے میں, آپ کی میموری کے کہیں پیچھے ہارڈ سٹور جو ہے اس کے اندر کہیں پڑا ہوتا ہے. تو نیند کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو ذہنی طور پہ آپ صحت مند رہتے ہیں, آپ کئی طرح کی ذہنی بیماریوں سے بچتے ہیں, آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کے آپ ایک چاق و چوبند بھی رہتے ہیں. دیکھیں جو ایک ایکٹیو ہونا ہے, فزیکلی مینٹلی ایکٹیو ہونا, وہ اس کا نیند کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. قاسم ارشاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, میرے بھائی, تھینک یو سو مچ, بڑی نوازش, جزاک اللہ. تھینک یو, ویری نائس یار, خزان بہت زبردست, مزہ آیا. بس آپ کا ٹائم کم تھا.